بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 1 اکتوبر ہے، 2025 ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پاکستان کے حال کے خانے کے ایک ستارہ جو 7ویں خانے کا مالک ہے زہرہ، وہ حبوط کے خانے میں ہے، اور زہرہ کے گھر میں سورج حبوط کے مقام پہ موجود ہے۔ اگر آپ غور کیجئے تو یہ 2 ستارے حبوط میں ہیں، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر ذائچے کو بغور پڑھا جائے تو یہاں پہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے شطرنج کی ایک بساط بچھی ہوئی ہے اور بہت احتیاط سے مہرے چل رہے ہیں۔ یہ ایک ہمارا اندازہ ہے دوستو۔ آپ ذرا آج کے جو میں آپ کو ستارے بیان کروں گا، اور میری یہ ویڈیوز جو آج تک کی پڑی ہوئی ہیں دوستو، میں نے ہمیشہ ستاروں کی بات کی، اندازوں کی بات کی۔ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے کہ ہمیں علم آتا ہے، اور جس کو وہم ہو جاتا ہے کہ مجھے علم آتا ہے تو اسے بیچارے کے علم کے پاس سے بھی پھر وہ نہیں گزر سکتا۔ تو یہ اندازوں کا علم ہے، جو ڈیٹا کلیکشن ہے وہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ذائچے میں بڑی حیران کن آج صورتحال ہے۔ میں اس پہ کافی دیر سے بیٹھا ہوا غور کر رہا ہوں۔ ایک ہی جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ چاند جب برج جدی میں پہنچا، تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ برج جدی کی ایک خاص شخصیت جو ہے پاکستان میں، وہ کرائسس کا شکار ہے۔ وہ وزیر اعظم پاکستان بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس کی وجہ دوستوں یہ ہے کہ ذائچے میں برج جدی میں چاند بیٹھا ہوا ہے۔ چاند کی ساتھ نظر جو ہے آج کے دن میں زحل کے ساتھ ہے، اور یہ جو چاند ہے یہ حد اتصال قائم کر رہا ہے مشتری کے ساتھ۔ اور یہاں میں حیران کن بات بتا دوں کہ ذائچے میں عطارد اور چاند کی آپس میں نیس نظر ہے۔ عطارد اور چاند کی جو آپس میں نیس نظر ہے، عطارد برج جدی کے پہلے خانے میں ہے، چاند برج جدی میں ہے، مطلب برج جدی والوں کے پہلے خانے میں ہے، اور عطارد جو ہے ان کے 10ویں خانے میں ہے، سورج کے ساتھ حبوط کے خانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ جو نحس نظر ہے دوستو، یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ذائچے قانون کے مطابق زہرہ اور عطارد اکٹھے پڑھے جا رہے ہیں۔ جو میں نے آپ سے خاتون کا ذکر کیا کہ خاتون ہے جو بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس ذائچے میں بھی غور سے آپ پڑھیں، زہرہ جو آنے والے وقت میں ضمب کے ساتھ قران کرے گا۔ زہرہ ضمب کے ساتھ قران کرے گا، اور یہ جو حاکم ستارہ زہرہ ہے یہ حبوط کے خانے میں ہے، اور ضمب نکات گرہن ہے جہاں گرہن لگتا ہے۔ مزید صورتحال خراب ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ برج جدی کے 10ویں خانے کا حاکم ستارہ، جو میں نے عرض کیا کہ وزیر اعظم پاکستان بھی ہو سکتا ہے، ایک تو پہلے ہی اس کا 10واں خانہ کمزور، سورج اس میں آ کے بیٹھ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اس کا اپنا ذاتی جو برج 10ویں خانے کا حاکم ستارہ ہے، وہ برج شملہ میں اپنے حبوط کے خانے میں بیٹھا، اور اب اسے ضمب کے ساتھ قران کرنا پڑ رہا ہے، اس کے ساتھ ملے گا۔ لہذا جو پھسلن تھی، ذائچہ کہہ رہا ہے، جو چیزیں پھسل رہی تھیں ان میں شدت آ گئی، بلکہ دھوکہ اور فراڈ ہوا۔ اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں نے اوپر سے پانی ڈالا تاکہ سلپری جگہ تیز ہو جائے۔ ذائچہ یہ بیان کر رہا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذائچے میں جس دن فارم 47 کے وزیر اعظم صاحب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے، اسی دن میں نے آپ سے عرض کیا تھا، میں کہ ذائچہ یہ کہہ رہا ہے اس ملاقات سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ملنا، کوئی فائدہ نہیں ملنا۔ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ قمر در اکرب کے رزلٹس کیا آتے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ اسمبلی کا پہلا اجلاس ہی قمر در اکرب میں ہوا تھا، اور نحس وقت تھا، ان کے سارے کام الٹ ہو رہے ہیں۔ اور اسی الٹ وقت میں جو فارم 47 کے وزیر اعظم صاحب ہیں وہ یونائٹڈ نیشن پہنچ گئے، اور انہوں نے جناب خطاب کرنا تھا۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، چاند کی جو نحس نظر ہے عطارد کے ساتھ،
اور عطارد اور زہرہ اکٹھے پڑے جا رہے ہیں تو چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں ایسے. اور یہ جو آج کے ذائچے میں زحل کی، چاند کی اور مشتری کی آپس میں ٹرائنگل بنی ہوئی ہے، یہ بھی بہت اہمیت رکھتی ہے. آپ ایسے سمجھیے کہ ایک جگہ سے پیچ کسے دوسری جگہ پیچ ڈھیلے ہو گئے، مطلب اقتدار کو کھینچنے کی، پکڑنے کی کوشش کی، مگر چیزیں ڈھیلی ہوتی گئیں. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو مریخ ہے وہ ذائچے کے 11ویں خانے میں، برج جدی کے ذائچے کے 11ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے گھر میں ہے. 6 درجے اس نے کراس کیے ہیں، اور ذائچے میں جو اس کو طاقت حاصل تھی، جو زہرہ اس کو اپنی طاقت دے رہا تھا، وہ باتیں ختم ہو گئیں. بلکہ یہاں پہ داخل ہوتے سار ہی اس کی جو پہلی نیس نظر میں نے آپ سے عرض کیا تھا پلوٹو کے ساتھ ہوئی، لہٰذا کوئی نہ کوئی انفارمیشن موجودہ فارم 47 کی حکومت کو بھی مل چکی ہے کہ حالات بڑے خراب ہیں. میں نے آپ سے آج سے تقریباً آپ سمجھیے کہ جب ذائچے میں ستارے تبدیل ہونا شروع ہوئے، میں نے کہا تھا اب 6 جولائی کے بعد جو سب سے مطلب بڑا ستارہ جسے جو بہت زیادہ وقت لگاتا ہے، یورنس جو ہے وہ چھوڑ گیا برج ثور کو اور جا پہنچا برج جوزا میں، جو عمران خان کے مخالفین کے ذائچے کا چھٹا خانہ ہے. جب مریخ ابھی عقرب میں ہے، عقرب سے جب قوس میں جائے گا تو اس کی پہلی نیس نظر جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لے کے اب تک پہلی نیس نظر مریخ کی یورنس کے ساتھ برج جوزا میں پہلے درجے پہ ہوگی. حالات مزید حکومت کے لیے خرابی کی سمت میں جائیں گے. یہ جو نیپچون اور پلوٹو اور یورنس کی آپس میں 7 نظرات ہیں، جو میں نے عرض کیا کافی دیر سے چل رہی ہیں، ابھی تک چل رہی ہیں، ریورس ہو کے بھی چل رہی ہیں، سیدھا چلتے ہوئے بھی چل رہی ہیں. آپ ایسے سمجھیے کہ بہت گہرائی تک اس کے اثرات ہیں. اپنی طرف سے تو موجودہ حکومت شادیانی بجاتے ہوئے سعودیہ سے پہنچے وہاں، اور اس کے بعد وہاں جا کے بڑا آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کے بعد تو بہت زیادہ سمجھے کہ ہم سٹرونگ ہو گئے ہیں. ستارے کہہ رہے ہیں سٹرونگ نہیں ہیں، ستارے چیخ کے بیان کر رہے ہیں کمزور ہیں کمزور ہیں کمزور ہیں. اور یہ نیپچون پہلے خانے میں آیا بیٹھا ہے پاکستان کے حال کے خانے میں، اس کے میں آپ کو متعدد دفعہ کہا کہ یہ بہت گہرا اثر کرنے والا ستارہ ہے. اور یہاں پہ جب نیپچون ریورس ہوتا ہے دھوکے فراڈ کے خیالات پیدا کرتا ہے. لہٰذا جو پاکستان میں ایک دھوکے اور فراڈ کی سمت میں باتیں جائیں گی، یہ ذائچہ کہہ رہے ہیں. اور کل جب نیا سورج طلوع ہوگا تو سورج پلوٹو اپنا چاند جو ہے پلوٹو کے ساتھ جا کے ایک تو پہلے کران کرے گا، اس کے بعد وہ سورج کے ساتھ اپنی پہلی نظر قائم کرے گا. وہ جو خط لکھا گیا یا جو پیغام بھیجا گیا وہ پلوٹو ریسیو کرے گا، اور وہ جب ریسیو کرے گا تو باتیں اور گہری ہو جائیں گی. اور یہ جو جب چاند یہاں پہنچے گا تو چاند کی بھی پہلی جو مطلب چاند کی بھی یہاں پہ جو نظر ملے گی وہ پلوٹو کے ساتھ کران، نیپچون کے ساتھ 7 نظر، اور یونس کے ساتھ 7 نظر، اور اس کے ساتھ ہی سورج کے ساتھ 7 نظر. یہ اور بڑی ٹرائنگل بن جائے گی. تو یہ ذائچہ بیان کر رہا ہے کہ مریخ کا جو مقام ہے ذائچے میں وہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور چاند جب برج چینج کرے گا تو ایک بہت بڑی ٹرائنگل بنے گی، جس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ چیزیں تبدیل ہو جائیں گی. اور جو میں آپ سے عرض کرتا رہا وقتاً فوقتاً کہ جیسے جیسے ستارے آگے آئیں گے، اب زہرہ اس وقت ذائچے میں 15ویں درجے پہ جا رہا ہے، اور اس ذائچے میں اس کی جو نیس نظر ہے آنے والے وقت میں زحل کے ساتھ ہوگی. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا اس سے پہلے کہ سورج کی نیس نظر ہوئی زحل کے ساتھ، تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سورج صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ستارہ ہے اور زحل پاکستان کے وزیر اعظم کا ستارہ ہے. لہٰذا دونوں آپس میں آمنے سامنے آئے، بڑے ملے، بڑی باتیں ہوئیں، لیکن رزلٹ 0 رہے گا. یہ ذائچہ پریڈکشن کر رہے ہیں. تو دوستو جیسے جیسے ستارے آگے جائیں گے، یہ جو نئی بساط بچھ رہی ہے
جو نئے مہرے آگے آ رہے ہیں، جیسے جیسے ستاروں کو پڑھیں گے، جو ڈیٹا کلیکشن سمجھ آئے گی، انشاءاللہ وہ بیان کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ باقی آخری بات میں یہی کروں گا، علیم ذات اللہ کی ہے، ہمارے اندازے ہیں جو صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم انسان بطور مخلوق خالق کے فیصلے نہیں جان سکتے، وہ قوی و قادر ہے، اس کا ہر فیصلہ بہت اعلیٰ اور بہت درست ہے انشاءاللہ۔ دوستو، ہماری دعائی پولی کیور، اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ یونائٹڈ کنگڈم میں، برطانیہ میں صاحب نے پوچھا کہ یہ دوائی مل سکتی ہے۔ بھائی جان، یہاں پہ آپ کو لوکل ایڈریس دیں پاکستان میں تو ہم انہیں پولی کیور بھیج سکتے ہیں، بیرون ملک ہم نہیں بھیج سکتے، معذرت۔ ہماری دوائی ہومیوپیتھی کی دوائی ہے اور یہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ انزائٹی، گھبراہٹ، ٹینشن، ڈپریشن، بھوک کا نہ لگنا، اس کے ساتھ ساتھ نظام کا درست نہ ہونا، یہ ان تمام چیزوں کو اینٹیڈوٹ کرتی ہے، بلکہ یہ سمجھیے دنیا طب کی واحد میڈیسن ہے جو نہ صرف آپ کے موڈ کو بہتر کر دی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم میں موجود تمام فاسد مادوں کو بھی جسم سے نکالنا شروع کر دیتی ہے۔ منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی ہماری دوائی پولی کیور آرڈر کر سکتے ہیں۔